پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ان کے وارث اور اللہ تعالیٰ کے حجت اور خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حجت ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بدولت اور ان کے ذریعے اتمام حجت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ اور جانشین ہیں، جن سے جو ان کو پہچانے، جو ان کی معرفت رکھے، جو ان کی طاعت کرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی طاعت نہ کرے، ان کو نہ جانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نظر میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شقی ہے۔ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ و مقام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی۔ اگر آپ امامت کو پہچان لیں میرے محترم ناظرین کہ امامت کسے کہتے ہیں، اور یہ میرے محترم ناظرین بعض باتیں جو اسرار میں سے ہیں، جو بعض بڑی باتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتائی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے عقول سے اور ہمارے تصور کے افق سے وہ خارج ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنی شیعوں کو سکھائی ہیں اور جو انہوں نے اصرار فرمایا ہے کہ ان باتوں پر ایمان اور یقین اور ان باتوں کی تصدیق ہماری شیعوں پہ واجب ہے، ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو سب سے پہلے میرے محترم ناظرین یہ یقین جانیے کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام کو نہیں جانتا، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ گرچہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں، لیکن در حقیقت وہ اس ہدایت پر نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور اگر عدم معرفت کے ساتھ جحد و انکار بھی ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جحد کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ جو پہچان کر انکار کرے، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے، ائمہ ابرار علیہم السلام حق ہیں، لیکن کسی وجہ سے، اکثر لوگ شیعوں کی ضد کی وجہ سے، کہ ہم اگر اقرار کریں کہ 12 امام سچ ہیں تو یہ شیعوں کی بات کی تصدیق ہوگی اور وہ مر جائیں گے، لیکن شیعوں کی ضد میں آ کر حق بات کو قبول نہیں کریں گے، حق بات کا انکار کریں گے۔ تو یہ جو وجہ جو بھی ہو، انکار کا، جو پہچان کے انکار کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، کتاب ابو الصفوۃ والنور والرحمۃ من المحاسن۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 155 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 181، ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، قال ابی، میرے والد گرامی حضرت امام باقر العلوم الانبیاء والرب تعالی محمد ابن علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، من مات لیس له امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرتا ہے اور اس کا امام نہیں ہے وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے۔ جو مرتا ہے، اور یہ مخالفین کے کتب میں بھی ہے، کہ یہ بلکہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات بغیر امام جماعت مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے گروہ کے امام کو نہیں جانتا، اس کے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر، اس کی طاعت کے بغیر جو مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین یہ جان لو کہ جیسے کہ توحید اسلام میں بہت اہم ہے، رسالت پہ ایمان بہت اہم ہے، اچھا نماز وغیرہ ان پہ اہم ہے، یہ ان سب کا معرفت کا کلید، ان سب کا معرفت کا دروازہ کیا ہے؟ معرفت امام علیہ السلام۔ اگر آپ امام کو پہچانے تو رب کو پہچانیں گے، وَإِلَّا آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب ایک ظالم ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، داڑھی ہے اس کی۔ اگر ہم بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ پنڈلی پہ، تو سب یقین رکھتے ہیں نا۔ وہ جو کہتے ہیں جسم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، جو کہتے ہیں جسم بھی نہیں ہے اس کے باوجود کہتے ہیں اس کا پیر نہیں، لیکن پنڈلی کی اس بات سے ضرور مانتے ہیں، اس کی تصدیق واجب ہے کہ پنڈلی وہ رکھ دے، دکھا دے گا، پنڈلی سے اس کی معرفت ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین کہ یعنی امام علیہ السلام معرفت ہے، ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے معارف کے۔ اس کے علاوہ فی نفسہی بھی ان کی معرفت واجب ہے، جو ان کو نہیں جانتا وہ یہ جاہلیت کا موت مرتا ہے۔ اچھا، راوی کہتا ہے اس کے بعد میری ملاقات ہو گئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو میں نے ان سے پوچھا، فقال نعم، انہوں نے فرمایا جی ہاں یہی ہے، جس کا امام نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ میں نے کہا فمات میتۃ جاہلیہ، وہ واقعا جاہلیت کا موت مرتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، میتۃ کفر و ضلال و نفاق، اس شخص کا میت کس حالت میں ہوتی ہے؟ کفر کی حالت میں
اور گمراہی کی حالت میں اور نفاق کی حالت. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ ایک بات میں نے پچھلے اپنے تقریروں میں واضح کیا ہے، جو دیکھیں کہ کفر اور نفاق ایک جگہ جمع نہیں ہوتا ہے. اگر آدمی کافر ہے تو منافق نہیں ہے، اگر منافق ہے تو کافر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں. وہ فرق صرف ظواہر کی ہے. تو جو امام علیہ السلام کو نہیں جانتا، اس کے مختلف اقسام ہیں، اور سب میں کفر ہے، سب میں. لیکن بعض قسم کے کفر کے اقسام ہیں کہ ان میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو جو لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نہیں جانتے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، اسلام کے راستے پر نہیں ہیں، لیکن وہ ظاہر میں مسلمان کہلاتے ہیں. ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کر سکتے ہیں، اور ان کو ارث ملے گا، ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کا جان و مال محترم ہے، اسلام کے احکام ان پر جاری ہوگا. اگر ان پہ حجت تمام نہیں ہوئی ہے، حجت تمام نہیں ہے، تو ان کا حساب اللہ کے ہاتھ میں کہ روز قیامت اللہ ان کے ساتھ کیا کرے. اگر ان پہ حجت تمام ہے تو بلا شک و بلا ریب، گرچہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، وہ خالد فی النار. اچھا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جماعت مخالفین ان کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یا یہ اس میں سے کوئی نجات پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. فی الحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان روایات میں جب کہا جاتا ہے ان کی موت کفر کی موت ہے، جہالت کی موت ہے، نفاق کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو توضیح ہے وہ دوسرے مقامات پر، ہمارے دوسرے اسپیچز کو آپ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو سن. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے اس کتاب شریف میں حدیث نمبر 85، فضیل ابن یسار کہتے ہیں کہ میرے آقا، میرے سرور امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا، من مات ولیس لہ امام فموتہ میتۃ الجاہلیہ. جو مرتا ہے اس کا امام نہیں ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ولا يعذر الناس حتى يعرفوا امامهم. کسی شخص کا عذر مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹ نہیں دیا اس بات پر کہ امام علیہ السلام کی معرفت، ائمہ ابرار علیہ السلام جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے. بہانہ کسی کا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم جاننے کی کیا ضرورت، یہ کسی کو چھوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا. اگر آپ پہچان سکتے تھے، معرفت ہو سکتی تھی، آپ نے معرفت حاصل نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تصدیق نہیں کیا. اچھا، لوگوں کے پاس ان سب پہ حجت تمام ہے، یعنی جو سیکھ سکتا ہے وہ نہیں سیکھتا، جو تصدیق کر سکتا ہے تصدیق نہیں کرتا، اس پہ حجت تمام ہے. وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ لَا يَضُرُّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرِ أَوْ تَأَخُّرُهُ. جو شخص اپنے امام علیہ السلام کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کے دل میں اپنے امام علیہ السلام کا نور ہے، وہ مسلم ہے امام علیہ السلام کے لیے، یعنی اہل تسلیم ہے، اس کے راستے پہ چل رہا ہے. تو یہ جو خلافت ظاہری ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت کب بنے گی، اسلام کا حقیقی اسلام کا کب بول بالا ہوگا، ائمہ ابرار علیہم السلام کی خلافت، ان کی ظاہری حکومت، ان کا ظاہری شوکت کب دنیا میں ظاہر ہوگی. یہ آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ آپ امام علیہ السلام کو پہچان لیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت آپ کے پاس آ جائے. اور معرفت سے کیا مراد ہے کہ آپ ان کو پہچان لیں، ان کی اتباع کریں، ان سے محبت کریں، ان کو اپنا مولا مان لیں، ان کی نصرت کریں. معرفت سے یہ مراد ہے. اچھا، یعنی امامت کے طور پر امام کی حیثیت سے ان کو تسلیم کریں. یہ آپ نے پہچان لیا تو یہ امام علیہ السلام کا ظہور کب ہو جائے، وہ کب ان کی دولت آ جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اہل نجات ہیں، آپ سفینہ نوح علیہ السلام میں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں. ومن مات عارفا لامامه كان كمن هو مع القائم علیہ السلام فی فسطاته. جو اپنے امام کو پہچانتا ہے کہ میرا امام کون ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تابع، یعنی امام کی حیثیت سے اس کو پہچانتا ہے، امام کی حیثیت سے اس کی معرفت رکھتا ہے، تو پھر وہ اس طرح جیسے وہ امام حجت علیہ السلام، یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ زمانے میں اہل بیت علیہ السلام بڑے مظلوم تھے. ایک طرف بنی امیہ کی بہت شدت سے ظلم تھا، دوسری طرف بنی عباس نے تحریکیں چلائی تھیں، اور اب بنی عباس کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے خراسان سے، اور ان کی جھڑپیں ہو رہی تھی مخالفین کے ساتھ، بنی امیہ کے ساتھ، اور وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے نام پر. یعنی بنی عباس جو تھا ایک شیعہ تحریک تھی، لیکن بعد میں جب وہ پیروز ہو، یعنی وہ تھے تو زیدی، بنی عباس حقیقت میں وہ زیدی تھے، انہوں نے زید والوں سے انہوں نے بیعت کیا تھا، لیکن وہ یعنی اصل میں وہ شیعہ تھے، لیکن اپنے تشیع پہ عوام کے لیے اتنا اصرار نہیں کرتے. ابو بکر عمر کے لیے وہ محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب ان کی حکومت بن گئی تو وہ بدترین نواسب بن گئے، اب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ مخلص شیعوں کے دل میں یہ ہے کہ دیکھیں
اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس لشکریں ہیں، ابھی بنی امیہ کا شکست ہوگا، بنی عباس آنے والے ہیں، تو ہماری حکومت کیسے بنے گی؟ تو ان کے لیے ایک خواب تھا، جیسے ہمارے لیے ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے، ایک آرزو ہے، ایک ارمان ہے، امام عصر علیہ السلام کی حکومت، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، جو قرآن و توحید کی حکومت ہے، جس میں ان کے ایک خدام میں سے ایک خادم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، وہ حکومت کیسے بنے، کب آئے گی؟ تو امام علیہ السلام اتنی بڑی سعادت کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو اپنے امام کو پہچانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے امام عصر علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمہ مبارک میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الغیبہ للنعمانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ابراہیم ابن جعفر النعمانی، شاب مؤسس العالمی للمطبوعات بیروت لبنان، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2013 میں۔ اس کتاب میں باب نمبر 7 یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور جو ائمہ علیہ السلام میں سے ایک کو کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ تمام ائمہ علیہ السلام کا انکار کرے، حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسالت کا انکار کرے۔ تو یہ جو وجوب ایمان ہے، وجوب طاعت ہے، وجوب تسلیم ہے، وجوب معرفت ہے، وجوب نصرت ہے اور فضائل ہیں، یہ مشترک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہ السلام۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو مان لیا، امیر المومنین اعظم کو مان لیا تو بقیہ کی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا یحییٰ ابن عبداللہ، اے یحییٰ عبداللہ کے بیٹے، من بات لیلتا لا يعرف فيها امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص ایک رات گزارتا ہے، رات آتی ہے اس کو اور اس رات کو اس کو معرفت نہیں ہوتی کہ اس امام اس کا کون، اس کی موت آ جاتی ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، من دان لعبادت اللہ یجہد فیہا نفسہ ولا امام له من اللہ تعالی فسعیہ غیر مقبول، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اور اس میں اپنی عمر گزار دیتا ہے، لیکن لا امام له من اللہ تعالی، وہ اللہ کی جانب سے جو امام ہے اس کی معرفت نہیں رکھتا، اس کے راستے پہ نہیں ہے، اس کو پہچانتا نہیں ہے، فسعیہ غیر مقبول وهو ضال متحیر، اس نے جتنی محنت کی ہے عبادت میں، اپنے آپ کو تکایا ہے، سالیں لگا دی اس نے، عمر لگا دیا عبادت میں، اس میں سے کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، وہ ضال متحیر، یہ شخص سرگردان ہے، گمراہ ہے، واللہ شانع لاعمالہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے دشمن ہے۔ اس نے نمازیں پڑھی، اس نے قرآن کی تلاوت کیا، اس نے حج بجا لائے، اس نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال سے دشمنی ہے۔ مثلا ایک شخص پیغمبر کو نہیں جانتا، وہ بڑا عبادت کرتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت سے کوئی پیار ہے؟ کوئی پیار نہیں۔ اسی طرح جو ائمہ ابرار علیہ السلام کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، کوئی معرفت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام ایک بہت لمبی مثال دیتے ہیں، ایک ایسی دمبے کی، جو دمبا ہے، شات عربی زبان میں دمبے کو بولتے ہیں، جو صحرا میں وہ اپنے اس کا جو گلا ہوتا ہے، اس کا جو گروہ ہوتا ہے، اس سے بچڑ گیا، اور وہ اس کا جو چرواہا ہے اس سے بچڑ گیا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کسی اور چرواہے کے پاس جاتا ہے، چرواہا اس کو بولتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں ہے، تو ہمارا آدمی نہیں ہے، تو چلے جا اپنے جو تیرا مالک ہے۔ تو اس طرح وہ سرگردان رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی جانور بھی کھا لیں، کوئی درندے بھی کھا لیں، تو اس کی مثال اس طرح ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل اصبح تائها متحيرا ضالا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس امت میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا کوئی امام نہیں ہے تو اس کی حالت کیا ہے کہ وہ گمراہ ہے، سرگرداں ہے، متحیر ہے، حیرت کی حالت میں، اس کو کبھی یقین نہیں آتا کہ کون سا عمل صحیح ہے، کیا کروں میں، کس راستے پہ جاؤں، ضالن، وہ گمراہ رہتا ہے ہمیشہ۔ ان مات علی هذه المات میتۃ کفر و نفاق، یہ جب اس حالت میں مرتا ہے تو یہ منافق کی موت مرتا ہے، کفر اور نفاق کی موت مرتا ہے۔ کفر اور نفاق ایک ہی چیز ہے عزیزو، آپ کو پتہ ہے، ظاہر میں یہ مختلف ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن منافق پر، بہت سارے کفار پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ واللہ وعلم یا محمد، اے محمد ابن مسلم، یقین رکھو ان ائمۃ الحق واتباعهم هم الذین علی دین اللہ، کہ صرف ائمہ ابرار علیہم السلام اور ان کے اتباع، صرف امام زمانہ علیہ السلام کو پہچاننے والے، ان کے اتباع کرنے والے، ان کے انتظار کرنے والے، ان کی رضا کا خیال رکھنے والے۔ اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام شیعہ ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی رضا کس میں ہے، ان کا غضب کس میں ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا ان کی رضا کس میں ہے، غضب؟ ان کے اقوال سے۔ ان کے اقوال کیا ہیں؟ ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں۔
ان کے دو دین نہیں ہیں، ایک دین امام زمانہ علیہ السلام کا، ایک شریعت ان کا، ایک شریعت ان کے آبا کا ہے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وہی فرمان امام عصر علیہ السلام کا ہے، جو فرمان امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے وہی فرمان امام عصر علیہ السلام کا ہے۔ اگر آپ ان فرامین کو سمجھ لیں، ان فرامین کو قبول کر لیں، ان فرامین کو اپنی زندگی کا نصب العین اور اپنی زندگی کا مدار بنا دیں، محور بنا دیں، تو لازمی بات ہے کہ آپ دین اللہ پر ہیں۔ اگر نہیں ہے تو دین اللہ پہ نہیں ہے۔ امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو لیڈر کی حیثیت سے، ان کو لیڈر کی حیثیت سے، جو مذہبی لیڈر ہے، روحانی لیڈر ہے، الہی لیڈر ہے، اللہ کی جان، اللہ کا خلیفہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اور آپ پہ وہ حق رکھتا ہے طاعت کا، آپ پہ حق رکھتا ہے ایمان کا، آپ پہ حق رکھتا ہے تصدیق کا، آپ پہ حق رکھتا ہے نصرت کا، آپ پہ حق رکھتا ہے مودت کا، کہ جان و مال بچوں سے زیادہ ان سے پیار کریں۔ یہ آپ امام علیہ السلام کو اس طرح اس عنوان سے پہچانیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں، اور ان کے علاوہ ان کا باقی سب ان کے گرد پاں ہیں۔ یہ 12 کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ان کا کلام آپ پہ حجت ہو، ان کی رضا آپ پہ حجت ہو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر یہ آپ کر لیں تو آپ دین اللہ۔ تو فرمایا کہ اے محمد ابن مسلم جان لو کہ ائمہ ہدی علیہم السلام اور ان کے پیروکار صرف یہ دین حق پر ہیں، دین الہ پر ہیں۔ وَأَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَقِّ، اور جو ظالم ائمہ جور ہیں، خلفاء ہیں، اور ان کے ماننے والے، ان کے اتباع، یہ دین اللہ سے دور ہیں۔ یہ صرف نام پہ، نہ ان کی توحید اللہ والی توحید ہے، نہ ان کی نماز وہ پیغمبر کی، کچھ بھی ان کا نہیں، یہ معزولون، یہ دور ہیں اللہ کے دین سے۔ فَقَدْ ذَلُّوا وَأَذَلُّوا، ان کے امام گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جن اماموں سے بیعت کی ہے، انہوں نے جن خلفاء کی طاعت کی ہے، وہ خود گمراہ تھے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا، جو امام کو نہیں جانتا، اپنے امام کو نہیں جانتا، اپنی امام کی معرفت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی کہ میں آپ کو یہ مرجعیت بھی امامت کا غصب ہے، یہ آپ لوگ جو مرجعیت بنا دیا آپ لوگوں نے، یہ بھی یاد رکھو، یہ جو تم کہتے ہو نا، یہ بہت بڑا غصب ہے امامت کا۔ جس طرح خلفاء جور اعداء دین تھے، مرجعیت پہ اعتماد رکھنا، مرجعیت کو ماننا، مرجعیت کو فالو کرنا، یہ بھی ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ سے عداوت و دشمنی ہے، اور ان کی امامت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے، بلکہ ان کی امامت کا انکار ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اقوال سے ہمیں کام ہی نہیں ہے۔ جو سیستانی بلوچستانی کا ہے وہ حجت ہے، جس کو اللہ نے حجت نہیں بنایا اس کو حجت بناتے ہو، جو اللہ کا حجت ہے اس سے کہ اقوال و افعال سے تمہیں کام ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بہت۔ یہ آپ لوگوں کا قول شیعو، یہ جان لو، آپ لوگوں کے افعال، آپ لوگوں کے عقائد، یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ سے دشمنی ہے، یا دین حق سے دشمنی ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، علماء سے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ دین اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، آل محمد علیہم الصلوۃ کی امامت میں سیستانی بلوچستانی ان ملائن کو شریک نہ کرو، نہ کہو کہ ان کے اقوال حجت ہیں۔ حجت صرف اور صرف کون ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام۔ حجت صرف کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو جماعت عمریہ کا، سب سے بڑے عمری تو تم ہو، سب وہ کم عمر تو کم از کم کیا آتے ہیں، وہ تو صحابی تو ہوتے ہیں، یہ سیستانی بلوچستان ان کا کیا؟ اس کا کسی تقریر کسی نے دیکھا؟ اس کو تقریر کرنا آتا ہے؟ یہ خامنئی کیا چیز ہے؟ اس کو کیا آتا ہے؟ اس کو کیا آتا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ غلط پڑھتا ہے نمازوں میں، آپ اس کے سورہ فاتحہ سن لیں، اس نے ہاشمی رفسنجانی کے نماز جنازہ پڑھا، غلط پڑھا ہے۔ یہ آپ کا خامنئی جو ہے نا، جس دن یہ رہبر بنا تھا، اللہ جانتا ہے، اس کے کلپ موجود ہیں، اسی دن بہت سارے مجتہدین نے اسی مجلس خبرگان میں اسی دن تقریر کیا تھا کہ یہ مجتہد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجلس خبرگان میں جب خمینی کا وفات ہوا ہے تو اسی وقت اس کا کلپ موجود ہے مختلف فارسی میڈیا پر، آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں ادھر۔ اس کے اجتہاد کا انہوں نے اسی وقت انکار کیا تھا بہت سارے اعاظم نے، جب یہ خود ان کے بھائی اس کو جب اس کے پاس ان کے اپنے مسلک کے مطابق اس کے پاس اجتہاد ہی نہیں ہے، تو یہ کیسا اس کا قول آپ کے لیے حجت ہو گیا ہے؟ یا سبحان اللہ، مارتا وہ ہے، قتل وہ کرتا ہے، بے گناہوں کے وہ اسیسینیٹ کرتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ چلے، یہ آپ لوگوں نے جتنے امام بنائے نا، جماعت عمریہ نے شاید نہیں بنائے۔ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرُمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، یہ ان کے جو اعمال ہیں، جو امام ائمہ کو نہیں جانتا، جو ائمہ ضلال کے پیچھے پڑے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کے اعمال خاکستر کی طرح۔ ایک ایسے دن میں جب شدید طوفان جب آ رہی ہے، بہت شدید آندھی چل رہی ہے، تو اس دن میں خاکستر کی کیا ویلیو؟ خاکستر تو اڑ کے سب ختم ہو جائے گا نا، خاکستر تو کچھ نہیں بچے گا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، یہ جتنے اعمال بجا لاتے ہیں نا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وَذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی ہے جو بہت دور کی گمراہی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قلت له أرأيت من جحد اماما منكم ما حاله، جو ایک امام کو پہچان لے اور اس کی امامت کا انکار کرے، ٹھیک ہے نا،
مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا انکار کرو، بولو زید امام. امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا انکار کرو، بولو فلانا امام تھے. محمد بن عبداللہ بن الحسن امام تھے. امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا انکار کرو، بولو وہ فرادی. محمد بن اسماعیل وہ امام تھے. اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا من جحد اماما من اللہ وبرئ منہ ومن دینہ فهو کافر مرتد عن الاسلام. جو انکار کر دیتا ہے، پہچان، جحد کا کیا مطلب ہوتا ہے عزیزو؟ جحد یعنی پہچان کر انکار کر دینا. جحد یہ نہیں ہوتا کہ میں جانتا نہیں، مجھے نہیں معلوم. جحد لا علمی کو نہیں کہتا ہے، عدم معرفت کو نہیں کہتا نا. جحد بولتے ہیں کہ اس کو جان کر. مثلا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں نا، تو میں جانتا ہوں کہ موسیٰ حق ہے، اور جان کر میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ جھوٹ ہے، وہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرعون تھا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. فرعون کے دل میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام زبان میں وہ انکار کر رہا تھا. اس کو جحد بولتے ہیں. اچھا، جو اللہ کی جانب سے امام ہے اس کو کوئی اس کا کیا کرے؟ اس کا جحد کرے. وَبَرِئَ مِنْهُ، اور سے کیا کرے؟ بیزاری کا اظہار کرے. وَمِنْ دِينِهِ، اور کہہ دے میں اس کے دین کو بھی نہیں مانتا. فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَلى الْإِسْلام، وہ کافر ہے، مرتد ہے اسلام سے. لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنْ دِينِ اللَّهِ، کیونکہ امامت اللہ کے دین کا بہت بڑا جزء ہے، بلکہ سینٹر ہے. امامت سینٹر ہے بھائی دین کا. توحید اگر ہے نا، تو توحید اگر ہمارے پاس ہے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات کے بدولت ہے. نماز، روزہ، سب کے سب، یہ سب کے سب اگر پیغمبر نہ ہوتے، توحید ہوتا ہمارے پاس؟ نہیں ہوتا نا. نماز بھی کچھ بھی نہیں ہوتا نا. میں نہیں کہتا پیغمبر اللہ سے بڑے، پیغمبر اللہ سے بڑے نہیں ہیں، پیغمبر اللہ کے عبد ہیں. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے دیکھیں نبوت سینٹرل ہے، امامت سینٹرل ہے. اگر امام علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات نہ ہوتے تو نبوت بھی نہ ہوتی. تو اب نبوت میں ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہی جو جماعت مخالفین کا ہے نا. ابھی دیکھیں زنادقہ ایتھیسٹ، انہوں نے کتنے چینل بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے کے لیے. اور وہ سب مذاق کہاں سے اڑاتے ہیں؟ جماعت مرے کے کتب سے. قرآن کے آیات کی مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ وہ تفسیر جو جماعت مرے کے کتب میں ہے، وہ شیعہ تفسیر کا مذاق نہیں اڑا سکتے، مخالفین کے تفاسیر کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر امامت ہے تو دین ہے. اور اس کے علاوہ فی نفس ہی، یعنی یہ اگر امامت ان چیزوں کا وسیلہ نہ بھی ہوتا نا، وسیلہ ہے. امامت ہے معرفت اللہ کا وسیلہ ہے، امامت ہے معرفت الرسول کا وسیلہ ہے، امامت ہے تمام فروعات کو سمجھنے کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا، یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اس کی روایت بہت زیادہ ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی محبت میں ان کی تعصب پہ واجب کی ہے. پھر بھی ان کی معرفت واجب ہے، پھر بھی ان کی معرفت واجب ہے، پھر بھی ان کے سامنے تسلیم واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَدِينُهُ دین اللہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا دین ہی اللہ کا دین ہے. وَمَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا قَالَ. اور جو شخص دشمنی کا اظہار کرتا ہے، لعنت کرتا ہے اللہ کے دین کو، وہ حلال الدم ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے. حمران ابن اعین کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ائمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا من انکر واحدا من الاحیاء فقد انکر الاموات. جس نے ایک امام کا انکار کر دیا، کہتے ہیں میں 11 کو مانتا ہوں، 12ویں کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا ہے؟ اس نے سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا انکار کیا ہے. اور یہ روایت بہت زیادہ. اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث، قال من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا. یہ بہت بیدار ہونے کی جگہ ہے. دیکھو عزیزو، جو اللہ نے آپ پہ امام بنایا شیعہ، اس کو تو تم صرف زبانی طور پہ امام کہتے ہو نا، عمل میں تو تمہیں کام ہی نہیں ان سے، کیونکہ کہتے ہیں ان کے اقوال افعال میں جھوٹ بہت ہے، اور وہ ضعیف بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بیان کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ 30 سال حوزے میں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا. یہ تم کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے دشمنوں نے سکھایا نا. اللہ کے اگر علماء اولیاء اللہ ہوتے تو اس طرح کے جھوٹ تو آپ کو نہ سکھاتے. وہ سکھا دیتے کہ بھائی آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث یہ ہے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور بھائی یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سنن کے مقابلے میں، ان کے سنن کی مخالفت میں، تاکہ شیعہ احادیث کی طرف نہ جائیں، ان پہ عمل نہ کریں. یہ غلط فہمی، یہ افواہیں کس نے پھیلائی؟ مراجع نے نہیں پھیلائی ہیں. اور مراجع کے جو نوکر حضرات ہیں، ان کے جو چوکرے ہیں، ان کے جو لشکر ہیں، انہوں نے پھیلا دیا نا. اور اس کے مقابلے میں کیا بتایا؟ ہاں وہ ان کو چھوڑ دیں، ہمارا کلام آپ پہ حجت ہے، ہماری تقلید. اب سن لو، من اشرک مع امام امامته من عند اللہ، جو شریک بنائے امام کے ساتھ، وہ امام جس کی امامت اللہ کی جانب، اس کے ساتھ شریک بنائے کسی کو، من لیست امامته من اللہ، اس شخص کو شریک بنائے جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، کان مشرکا، یہ مشرک ہے بھائی. اور آپ جو مراجع کو تو آپ امام بھی کہتے ہو نا. اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام سیستانی، امام خامنی، امام خمینی تو مشہور ہو گیا. یہ لفظ امامت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، لفظ امامت کی آپ مقام حجیت دے رہے ہیں، آپ اس کو حجت بنا رہے ہیں بھائی.
دیکھیں عصمت کی جب بات ہے نا یا منسوسیت، یہ تو کسی نے ادعا نہیں، ابو بکر نے بھی کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا۔ اس طرح کہہ دیں تو کوئی مدعی امامت تو ہے نہیں دنیا میں، نہ ابو بکر نے عصمت کا ادعا کیا، نہ عمر نے عصمت کا ادعا، نہ انہوں نے معجزات و کرامات کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادعا کی، نہ انہوں نے کہا کہ ہم وحی کے خزانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ ہمارے پاس ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها سلام اللہ علیہ سلونی قبل ان تفق۔ اس طرح تو ادعا انہوں نے نہیں کیا، نہ ابو حنیفہ نے کیا، نہ منصور دیوانقی نے کیا، نہ شافعی، کسی نے نہیں کیا۔ پھر تو اس طرح اگر آپ یہ رکھ دیں نا کہ ہمارے مراجع تو ادعا نہیں کرتے نا کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا، وہ ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مرجعیت اللہ کی جانب سے، لیکن وہ کن چیزوں کا ادعا نہیں کرتے؟ منسوسیت کا، عصمت کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فضائل کا، وہ تو کسی نے ادعا نہیں کیا بھائی۔ تاریخ میں نہ نواسب کا ائمہ نے ادعا کیا، نہ زیدیوں کے ائمہ نے ادعا کیا، نہ اسماعیلیہ کے ائمہ نے ادعا، کسی نے ادعا نہیں کیا اس کا، لیکن انہوں نے لیڈرشپ کا بنایا، ادعا کیا، اور آپ اسی کو تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امام بنایا اس کو صرف آپ لسانی طور پہ امام کہتے ہو، اور جو امام عصر علیہ السلام اور جو امام نہیں اللہ کی جانب سے منحرف ہیں، آپ کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سنن سے، ان کے احادیث سے، ان کے فرامی سے روکتے ہیں، یعنی مراجع اعظام، ان کو تم امام کہتے ہو۔ تو آپ نے تو کیا کسی امام علیہ السلام کے ساتھ کسی کو شریک بنایا؟ نہیں، آپ نے شریک نہیں بنایا، آپ نے سچے امام کی امامت کا در حقیقت انکار کر دیا اور غاصب کے کو آپ نے امام بنا دیا۔ سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جماعت مخالفین کی تو ان کے بھی ایسا کہ انہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے، اور جو امام نہیں ہے ان کو امام مانتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کی معرفت کا، ہمارے ان عرائض کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی معرفت واجب ہے، اور ان کی معرفت کا کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ان کو جانتا ہے تو صراط حق پر ہے، امام کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت، قائد کی حیثیت سے، اور ان کو اپنے لیے واجب الطاعہ مانتا ہے، ٹھیک، ان کو حجت، اور کسی دوسرے کو ان کے ساتھ شریک نہیں بنا۔ اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو ایسے سب ائمہ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین،